بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں منصور اعظم قاضی. وفاق اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں ایک شخصیت کو نام لیے بغیر ذہنی مریض اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے جمہوری رویوں کے خلاف قرار دیا. بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسی زبان اور ایسے اقدامات سیاسی دراڑیں اور گہری کر سکتے ہیں، جبکہ وفاق نے 9 مئی کے بعد اہم رہنماؤں پر سفری پابندیاں لگا کر صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. دوسری طرف عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی، ای سی ایل میں ناموں کا اضافہ اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بڑھتی ہوئی بازگشت یہ سوال پیدا کر رہی ہے کہ آیا سیاسی مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی بچی ہے یا ایک نئے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے نعیم حیدر پنچوتا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ ٹائم دینے کا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذہنی مریض اور سیکیورٹی رسک جیسے الفاظ نے ملکی سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا ہے. بطور پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی، آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا یہ سیاسی استحکام کے لیے ایک نیا خطرہ ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. دیکھیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شخص اب سیکیورٹی تھریٹ ہے، فاطمہ جناح سے شروع ہو کر اور اب تک پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی پڑی ہے. بعد میں وہی فیصلے کہا گئے جی یہ بڑا غلط تھا، یہ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے کیا. تو اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا ایک ادارے کے سربراہ کے نمائندے کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب چیز ہے. دوسری یہ دیکھیں نا چیز، اس سارے معاملے کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ لکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ بلکہ جے یو آئی کے رہنما مولانا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ طاقتور ہے یا پھر باہر بیٹھ کے اور اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ طاقتور ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو 8 فروری کو آپ دیکھیں تو ایک پاکستان کی عوام نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ وہ یہ تھا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ووٹ دیا. تو آپ کروڑوں ووٹ لینے والے ایک نمائندے، ایک سابق وزیر اعظم جس نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ جیتا، نول یونیورسٹی بنائی، اسی طرح شوکت خانہ بنایا اور بے شمار خدمات ہیں، 18 تو ان کو صرف تمغے ملے. تو آپ اپنے وہ ایک جو ہے وہ ضد انا کے اندر، ایک مغروری کے اندر جا کر یہ کہیں کہ میرے پاس طاقت ہے تو میں اس شخص کو غدار ڈکلیئر کر دوں، اس شخص کو کہوں کہ تم ملک کے دشمن ہو. تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. جیسے ایسی صورتحال سے مزید جو ہے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا اور پاکستان کی جو صورتحال ہوگی مزید بگڑے گی. آپ کے سامنے ہے کہ 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر بے روزگاری ہے، غربت میں 50% سے زیادہ لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے. ٹھیک، لیکن پنچوتا صاحب اس کے اندر ایک چیز فرمائیے گا. آپ نے جو ابھی بات کی اور یہ بات وہاں پر بھی پوچھی گئی تھی، لیکن اس دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی یہ جتنا اس مرتبہ ہم نے اسٹرانگ سٹانس ریاستی ادارے نے لیا ہے یہ آج سے پہلے تاریخ میں نہیں لیا گیا. ایک تو یہ پوائنٹ، اور دوسرا وفاق اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ جو اس وقت جاری ایک تنازعہ ہے، اس میں خیبر پختونخوا مرکز میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. درمیان میں پارٹی رہنماؤں پر سفری پابندیاں ہیں، ایف آئی آر جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ممکنہ گرفتاریوں کا خدشہ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اس پوری صورتحال میں ایک بہت سٹرونگ پریشر جو ہے وہ کے پی کے اوپر اور کے پی گورنمنٹ کے اوپر اس وقت آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے منتخب کردہ نمائندے چیف منسٹر اس کی سربراہی کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب. تو جہاں بات کی جا رہی ہے کہ سفری پابندیاں لگائی جائیں گی، مقدمات جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع کریں گے، تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے لا قانونیت کی واضح نشانی دے رہی ہے کہ ایک ادارہ کھل کے آ کے ایک جماعت کے خلاف اس طرح سے آ کر بیانات دے کر کہ ہم آپ سے غصہ رکھتے ہیں تو لہٰذا ہم اب آپ کے اوپر مقدمات بھی بنائیں گے، ہم سفری پابندیاں بھی لگائیں گے، ہم جو ہے آپ کو بالکل سپیئر نہیں کریں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح سے ایک طاقت کا استعمال کیا جائے گا. تو اس سے جو ہے ایسے بیانات سے، اس طرح کی کارروائیوں سے
پاکستان کا بھلا نہیں ہو رہا. انٹرنیشنل سطح پر بھی دیکھیں تو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس وقت. آپ تمام چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ کس طرح جو ہے معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. کیا یہاں پر مارشل لا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ تو وہ واضح، وہ تو کھل کے بول سکتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے، مارشل لا ہی ہے جو لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں پہلے جس طرح سزائیں دی گئیں ان میں کیا بنا؟ صرف یہ دیکھ کے جی کہ فلاں بندہ ٹیبل کے نیچے چھپ کے بیٹھا تھا، اس بنیاد کے اوپر سزا دے دی گئی اور سرگودہ کی عدالت نے اس گواہی کو، اس سارے معاملے کو مسترد کر دیا. اس کے باوجود وہ تمام مقدمات، چاہے وہ ادھر کوئی بندہ تھا، چاہے وہ نہیں تھا، چاہے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا، چاہے وہ کراچی تھا، چاہے وہ سندھ تھا، چاہے وہ بلوچستان تھا، بس جس کا نام مقدمے کے اندر آ گیا بس وہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے اور اس کے خلاف بس کارروائی لکھی لکھائی فارورڈ ایز ریسیو جو ہے وہ کر دی جائے گی اور کی گئی. اب بھی آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بات آج بھی کی جا رہی ہے نا کہ ECL میں نام ہم ڈالتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میرا نام بھی ECL کے اندر ڈال دیں کیونکہ میں نے ملک تو نہیں چھوڑنا، میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان میری زمین ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں نا جلسے کے اندر آغاز تلاوت سے ہوا، نعت سے ہوا اور اس کے بعد قومی ترانے سے ہوا. جی ہم بالکل. پاکستانی ہیں، ہمارے جھنڈے کے اوپر چاند اور تارے کا نشان ہے اور لوگ ہاتھ رکھ کے دل کے اوپر ترانے کو جو ہے وہ سن رہے تھے. تو اس طرح بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کرنا بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن خوف جو ہے نا عمران خان کی آنکھوں میں آپ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک. انہوں نے کہا میرا نام ECL میں ڈالیں، اگر ڈالنا ہے تو ڈال دیں، میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں. تو اس ایسے شخص کو توڑنے کے لیے پہلے بھی ہر طرح کے حربے کیے گئے، اب مزید آپ ایک حربہ کر لیں. پہلے بھی اتنی سختیاں ہیں، پہلے بھی اتنے مقدمات ہیں، ٹھیک. پہلے بھی 9 مئی والے سارے لیکن معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک. لیکن اب مزید پنجوسا چلا صاحب، لیں تو اس ٹھیک سے آپ اپنی. ٹھیک جی پنجوسا صاحب، ایک اور سچویشن ہے اس وقت. ایک سچویشن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ لڑائی جو تھی یہ ایک سیاسی لڑائی تھی اور اس کے بعد اس لڑائی کو حکومت وقت اتحادیوں نے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان اس لڑائی کو کر دیا اور اب پولیٹیکل پارٹیز اس سے پیچھے ہٹ گئی ہیں اینڈ دے آر ویری کمفرٹیبل کہ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں لڑیں اور جو اس کا رزلٹ نکلے گا اس کے بعد ہم لوگ اس سچویشن کے اندر آئیں گے. یہ آف دا ریکارڈ بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی یہ بات ہوئی ہے اور ان کا بھی یہی سٹانس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو نہیں لگتا کہ اس وقت چیزوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے جا کر پولیٹیکل منورنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ جس کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے، جس کو آپ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے اور یہی شاید اس وقت ایک وے آؤٹ نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں نا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، بیسیکلی یہ شو کراتے ہیں جی کہ ہمارا اس معاملے کے اندر کچھ طرح کا رول نہیں ہے، ہم بالکل بری ذمہ ہیں. یہ تمام لوگ اس بات کے بینیفیشری بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان رہے تاکہ ان کو سپیس ملے، یہ اپنا جو اقتدار ہے، کرسی ہے، اس کو آگے کنٹینیو رکھ سکیں. آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر انہوں نے بڑھ چڑھ کے پریس کانفرنس کی، حالانکہ اپنا اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں نواز شریف سے لے کر نیچے خواجہ آصف تک تمام لوگوں کے فوج کے خلاف جو ہیں وہ کھل کے بھرے پڑے ہیں. اور جس طرح جا کر انڈیا کے اندر بھی انٹرویوز دیے گئے، جس طرح فلور کے اوپر بات کی گئی، جس طرح باجوہ کے حوالے سے بات کی گئی، جس طرح باقی مارشل لا کے حوالے سے بات کی، حکومتیں ہٹانے کے حوالے سے بات کی، وزیر اعظم کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی، وزیر اعظم کے اوپر ایک جرنیل جھوٹے کیسز بنا کر جیل میں ڈالتا ہے، یہ بات کی. تو ہر طرح کی باتیں ان کی پڑی ہوئی ہیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے یہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھوڑے معاملات جو ہیں وہ کول ہوں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے نا اسی چیز کے اوپر ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ طول دیتے ہیں اور پہلے بھی ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ ان کی آپس میں رہے. عمران خان نے بار بار کہا کہ ملک اور قوم کی خاطر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بات کو کرنا چاہتا ہے تو آئے، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے، یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. اور میں لیکن ملک کے اصول کے اوپر، ملک کے نظریے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنی ذات کے لیے میں کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا، لیکن اس کو بھی جو لوگ تھے طاقتور ہلکے، انہوں نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم جو ہے IMF کے پاس جائیں گے، مزید قرضہ لیں گے، بے شک کرپشن ہو 5300 ارب روپے کی، بے شک یہاں پر گورننس کے معاملات ہوں، بے شک معیشت ہماری ڈوب رہی ہو، لیکن ہمیں یہ شخص منظور نہیں ہے. تو لیکن یہ اگر انا یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پنجوتا صاحب، ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا، اب ہم نے دیکھا کہ ان کی بہن گئی، ان کی بہن نے آ کے جو باہر میسیجنگ کی اور اس کے بعد 2 صفحات کا جو ٹویٹ ہوا وہ ٹریگر کر گیا ساری صورتحال کو، جس کے بعد DGSPR کی طرف سے یہ سارا کچھ آیا. اس صورتحال کو روکے گا کون؟ مطلب اگر بات ہونی ہے عمران خان صاحب کی اور ہونی جن سے ہے، اگر ان کا آپس میں کنیکٹ نہیں ہوگا یا کوئی ایسا موشن ہی نہیں آئے گا کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ چلو بات کریں،
اس لیول پر آنے تک یا اس سٹیپ تک آنے کے لیے جو پریویس سٹیپس ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے, تو پھر چیز آگے کیسے چلے گی؟ اور اب ملاقاتوں کے اوپر پابندی بھی لگ گئی ہے عمران خان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں اس سے پہلے بھی جو پچھلا ٹویٹ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا. حمود الرحمان کمیشن کی بھی خان صاحب نے ہمیشہ بات کی, ہمارے امن کے اوپر پالیسی کے اوپر بھی بات کی, افغانستان کے حوالے سے بات کی, ہر طرح سے بات پہلے بھی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملہ تھا نوٹیفیکیشن والا وہ پینڈنگ تھا. اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ شاید نواز شریف صاحب کو گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر دستخط کر دیں, تو اس کے بعد آپ کو مزید جو ہے وہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق معاملات کو مزید چلائیں گے, ان کو پھینٹا لگائیں گے. تو مطلب دیکھیں نا, یہ کوئی چیزیں جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق تو نہیں ہے نا. کیا آپ پریس کانفرنس کریں کہ فلاں بندے نے ٹویٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہوں گے ان کو اٹھا کے جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے گا, ان کے نام ای سی ایل کے اندر ڈال دیے جائیں گے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. تو اس سے چیزیں جو ہے ملک کے اندر مزید بگڑیں گی, جمہوریت جو ہے وہ اس کو مزید نقصان ہوگا, ہمارے آئین کو نقصان ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کو نقصان ہوگا. تو ہم 12 پریس کانفرنس کے اندر بھی ہم نے تنبیہ کی کہ یہ چیزیں جو ہیں رکنی چاہیے, یہ معاملہ جو ہے تھمنا چاہیے. تمام جو ہیں وہ لوگ, تمام ادارے جو ہیں اپنی آئینی حدود کے اندر معاملات کو کرتے ہوئے ملک کا سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. گورنر راج کی اس وقت بات کی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت اس کے اوپر, ابھی ہم پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کل کے پروگرامز میں, وفاقی حکومت بہت سیریس ہے اس چیز کو لے کر کیونکہ کے پی حکومت اور ان کے درمیان چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار حمید جو آئی جی خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے بھی ایک آرڈر ایشو کیا ہے ایز پر انسٹرکشنز ڈائریکشن فرام دا پشاور ہائی کورٹ کہ جی پشاور سے باہر پولیس کے جو ملازم ہیں, یہ افسران ہیں, وہ ڈیوٹی نہیں کریں گے. اور اس کا صرف ایک پرپز ہے, دیٹ از کہ سی ایم کے ساتھ جو سیکیورٹی جاتی ہے اس میں کے پی پولیس کے ملازمین اور یہ ہوتے ہیں. سو آئی جی میسیجنگ چیف منسٹر, گیونگ میسیج ٹو پاکستان تحریک انصاف کہ یار ہم لوگ اب اس طرح نہیں آپ کے ساتھ چلیں گے, چاہے ہم آپ کے ماتحت ہیں, بٹ یہ میسیج اب بڑا کلیئر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل افریدی نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوگا, سیاسی ایکٹیویٹیز ہوگی تو جو ہماری مشینری ہے, صوبائی مشینری ہے گورنمنٹ کی, اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. تو وہ اعلان تو پہلے ہی ہماری طرف سے آ چکا. دوسری بات دیکھیں, بات یہ گورنر راج کی کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگانا ہے, تو یہ گورنر راج لگانے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہوئے تو سہیل افریدی نے آر او آفس کے اوپر حملہ کر دیا, حالانکہ وہاں آر اوز اپنی مرضی سے لگائے گئے, وہاں الیکشن کمیشن نے بھجوائے, دھاندلی ہوئی, ڈاکہ ہوا, ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جا کر ڈاکہ ہوا. لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ نے وہاں یہ نہیں کیا کہ طاقت کا استعمال کر کے اپنا حق جو ہے وہ چھینے, حالانکہ اپنے حق کے لیے طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں گورنمنٹ کو استعمال نہیں کروں گا, اور انہوں نے نہیں کیا. نمبر 2 آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, جیسے ان کی جلسوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, بات کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, بے شک یہ جو مرضی ہے وہاں پر کہیں بات کریں. یہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں کھڑے ہو کر نیشنل اسمبلی کے اندر کیا کیا ہمارے لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کسی کے اوپر پولیٹیکل مقدمہ, جھوٹا مقدمہ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. اب تیسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے, کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے اور وہاں عوامی مینڈیٹ تسلیم کیا ہوا ہے. تو لہٰذا جہاں عوامی مینڈیٹ ہے یہاں سے ان کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے استعمال ہو کے ہمارے خلاف کوئی ایسا کام نہ کرے, یا ہمیں ہمارے تختے ہلانے کے لیے, یا ہماری جو جھوٹ کے اوپر دیوار بنائی گئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی سٹیپ لے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی حکومت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, گورنر راج ہونا چاہیے, جو کہ آئین کے ساتھ غداری ہوگی اگر اس طرف معاملہ بڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے بھی لیگل ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں آئینی بحران آ چکا ہے, وہاں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس طرح سے ہو چکی ہے, یا وہاں جنگ کے خطرات ہیں. تو جنگ کے خطرات یا باقی معاملات تو ہر وقت پاکستان کے ساتھ, چاہے افغانستان کا معاملہ ہو چاہے انڈیا کا معاملہ ہو, وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان بھر میں ہر جگہ پر مارشل لا لگا دی جائے, گورنر راج لگا دی, تو یہ کوئی حل نہیں ہے. جتنے بھی پہلے مارشل لا لگے ہیں اس میں ہمارا ملک پیچھے گیا, آگے نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی, ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم, کوئی بھی سیاسی قدم اور کوئی بھی انتظامی فیصلہ صوبائی حقوق, مالی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کے بنیادی ڈھانچے کو اگر چیلنج کرے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. اس پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے قادر خان مندوخیل مسلم پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سعد وسیم شیخ مسلم لیگ نون سے. ایک بریک کے بعد
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त आइनी, सियासी और गवर्नेंस के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां वफाक और सूबों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन, माली खुद मुख्तारी, 28वीं तरमीम का मुस्तकबिल, NFC अवार्ड की तकसीम और बल्दियाती निज़ाम का किरदार, सब कुछ एक बार फिर कौमी बहस के मरकज़ में है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये वाज़िया कर दिया है कि कोई भी आइनी तरमीम, कोई भी सियासी कदम और कोई भी इंतज़ामी फ़ैसला सूबाई हकूक़, माली खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की बुनियादी ढांचे को चैलेंज नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम तासीस पर ना सिर्फ अपनी जमात की तारीखी पोजीशन दोहराई, बल्कि ये इंतबाह भी दे दिया कि अगर सूबों के हकूक़ कम करने, वसाइल पर मरकज़ियत बढ़ाने और आइनी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश हुई तो पीपल्स पार्टी ना खामोश बैठेगी और ना सिर्फ बयानाती मज़ाहमत पर इक्तफ़ा करेगी। एक बुनियादी सवाल ये भी है कि आने वाले 28वीं आइनी तरमीम NFC में मुमकिन तब्दीलियाँ मरकज़, सूबे के तवाज़ुन और सूबाई इख्तियार के मुस्तकबिल पर पीपल्स पार्टी अमलन क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कादिर खान मंदोखेल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साद वसीम शेख, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। कादिर भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम तासीस पर ऐलान किया है कि 28वीं तरमीम और NFC अवार्ड रेड लाइन है। अगर 28वीं तरमीम, आइनी तरमीम, सूबाई खुद मुख्तारी या वसाइल की तकसीम को महदूद करती है तो पीपल्स पार्टी अमलन क्या रद्द अमल दे सकती है इस वक्त? देखिए, अमलन क्या रद्द अमल देगी। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बिलावल साहब ने ट्वीट किया था, जो पॉइंट उन्होंने बताए थे, तो जिस पॉइंट पे हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो मुतमईन हुए और उसमें हामी भर दी है, वो हमने हुकूमत के सामने रख ली है और हुकूमत की भी मेहरबानी है कि उन्होंने वही चीज़ 27वीं तरमीम में लाया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो हमारा है कि हुकूमत कोई मसौदा हमारे सामने रखे, फिर हम अपने आप मशावरत करके और उसके बाद जवाब दे दें। और जवाब देने का तो हमें हक है, चाहे उसमें हम ना करें या हाँ करें, इसमें तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन साथ अगर मैं एक ये बात करूं कि क्यों ऐसा है कि 28वीं आइनी तरमीम जो अभी तक आई भी नहीं है, जिसके बारे में परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, उसको लेकर पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, इनको बड़े कंसर्न्स हैं। आप लोग वफाक के अंदर, आप लोगों की हुकूमत है, आप इस चीज को अर्लियर क्यों नहीं एड्रेस करते, कुजा के इसके ऊपर इतनी इस वक्त बहस हो रही है? थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजारिश ये है कि NFC जो अवार्ड है, दैट इज नाउ बिकम्स अ नेशनल इशू, नॉट अ पॉलिटिकल इशू। तो हमें इस तमाम पर्सपेक्टिव को, NFC अवार्ड को इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखना चाहिए इन पाकिस्तान इंटरेस्ट। पहली तो बात ये है। और जो मैंने कादर मंदोखान साहब की बात सुनी है, मैं बिल्कुल उसको एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए उसको एंडोर्स करूँगा कि डेफिनेटली कि जब गवर्नमेंट है जो इनसे मसौदा शेयर करेगी तो उस पे पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट होगा और डेफिनेटली सारे प्रोविंसेस का भी इंटरेस्ट कॉमनली वॉच करेगी। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं, हमारे लेफ्ट राइट, हमारी रीजनल की सिक्योरिटी के मामलात हैं, हमारे डेट सर्विसिंग के जो मामलात हैं, हमारी अपनी अगर स्टेबलाइजेशन एट स्टेक है तो सूबों को भी उन तमाम मामलात पे, उन तमाम चीज़ों पे आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। NFC अवार्ड की जो बेसिक हैं, द वर्ड फेडरेशन इज़ द फर्स्ट वन एंड देन प्रोविंसेस। अगर फेडरेशन मजबूत नहीं होगी, स्टेबलाइज नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, तो हाउ वुड प्रोविंसेस वुड प्रोग्रेस? दैट इज़ अ क्वेश्चन। और अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे, पॉलिटिकल डोमेन की हद तक देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट की वॉच में इसको नहीं लाएंगे, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जिस तरह के हमारे हित्ते के हालात हैं, हम सबको ही दैट इज विद गॉड फॉरबिड, अनफॉर्चुनेटली हमें किसी भी ऐसी मिस एडवेंचर सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं होना चाहिए। और हमें मजबूत होना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम सूबे भी इस पे पॉजिटिव अप्रोच होते, विद वन स्पिरिट, विद वन रीजन एंड विद वन नेशनल, एंड दैट इज पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक, थैंक यू। कादिर भाई, जो इस वक्त साथ ने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ अगर मैं इसको जरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से हमने देखा है कि सूबाई इख्तियारात की सबसे बड़ी अलम बरदार रही है।
یہ جو 28ویں ترمیم کے ذریعے مرکزیت بڑھانے یا صوبائی خود مختاری کم کرنے کی ایک جو چیز بنائی جا رہی ہے، این ایف سی کی جو ابھی پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صوبوں سے کچھ چیزیں واپس مانگنے کی طرف انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، سی ایم سندھ کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ بھی آئی. اس کو آپ پھر کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ دیکھیے، میں نے ایک فلم میں کامیڈی سین دیکھا تھا. ایک شخص اگلے کو کہتا ہے کہ یار تم مجھے دکا اگر دے دیے، اس نے کہا میں نے دیا ہی نہیں. بولا اگر دیتے تو؟ اس نے بولا تو کیا ہوتا؟ بولا پیچھے کنواں ہوتا پھر میں گر جاتا. پھر دوسرے نے کہا کہ میں رسی سے نکال لیتا. اگلے نے کہا رسی نہیں ہوتا تو ہم ہوا میں ڈسکشن کر رہے ہیں. نہ 28ویں ترمیم ہے ہی نہ کوئی ہے. نیشنل ایشو پہلے سے ہی بنایا جا رہا ہے. بھائی کون کم وقت نیشنل ایشو کی مخالفت کرے گا؟ کون کم وقت جو ہے نا فیڈریشن کی مخالفت کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائدین کو جھوٹے مقدمے میں اور قتل میں ہمیں شہادت سے ہم سے الگ کر دیے. ہم نے اس وقت بھی پاکستان کپے کا لگایا. اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوتا تو یہ سندھو دیش جو ہے نا یہ تو کب کا بن جاتا. یہ تو پیپلز پارٹی ہے جو فیڈریشن کو جوڑ کے رکھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسی چیزیں ایڈوانس پہ بتانا کہ نیشنل ایشو ہے، یہ ہے بالکل نیشنل، لیکن کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہوا میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ 18ویں ترمیم کے اندر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہیلتھ ہے. اب ہیلتھ کا ایشو ایک مخبر خاص کو وزیر صحت بنا دیے 3800 ووٹوں پہ، میرے اور شہباز شریف صاحب کے حلقے سے کراچی سے. اس کو وزیر صحت بنا دیا ہے. اصولاً تو اس کو وزیر صحت بنانا ہی نہیں چاہیے. وزارت ایجوکیشن تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جب 18ویں ترمیم میں وہ صوبوں کو دے دیے گئے تو آپ نے وزیر کیوں بنائے؟ چلو بنا لیا ہے. پھر میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں. کراچی میں اسپتال ہے، اگر آپ کراچی سے واقف ہو، جناح اسپتال ہے، ایک این آئی سی ایچ ہے اور ایک این آئی سی وی ڈی ہے. یہ وفاقی حکومت کا ہے. کافی عرصے سے سندھ حکومت چلا رہی تھی. اس کے بعد جا کے کسی نے کیس کر دیے. ہم کیس ہار گئے سندھ ہائی کورٹ میں، ہم کیس ہار گئے سپریم کورٹ میں، یعنی سندھ حکومت. اس کے بعد سندھ حکومت نے کہ لو جی لے لو. تو وفاقی حکومت نہیں تھی، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ہم نہیں سنبھال سکتے. واپس سندھ حکومت کو دینا پڑا. سندھ حکومت نے اسی این آئی سی ڈی کے جو پرسوں بلاول بھٹو صاحب نے ایک نیا کمپلیکس کا بھی افتتاح کی ہے، 10 ضلعوں میں جو نا وہ این آئی سی ڈی یا ایس آئی سی ڈی بنا لی ہے. جناح اسپتال کا اور یہ تینوں اسپتال کا اگلے سال جو نا 5000 بیڈ تک جو نا امریکہ میں نہ یورپ میں اس کی جو نا کیپیسٹی بڑھ جائے گی. اب آپ کہتے ہیں واپس دے دو. اور اس کے بعد اب ایجوکیشن کا لے لے. یہاں ایجوکیشن کے لیے ہر صوبے نے کام کیے. وفاق میں 1 یا 2 کالج ہے اسلام آباد میں، جس طرح پمز اسپتال ہے وہ ہیلتھ کا ہے، اس طرح جو نا 1-2 کالج ہے وہ آپ وفاق کا وفاقی وزیر بنا دیے. صوبوں نے جو کام کیا اب آپ کہہ رہے واپس کر دو. تو کیا تماشا ہے؟ اب یہ نیشنل ایشو ہے، یہ فیڈریشن کا سوال ہے، یہ تو ڈرامہ بازی ہے نا، اور کچھ نہیں ہے نا. آپ نے مخبروں کو خوش کرنا تھا، آپ نے فارم 47 میں ان کو وزیر تعلیم اور وزیر صحت بنانا تھا، بنا لیتے، کوئی اور وزارت دے دیتے اس کو. آپ نے ضروری تھا کہ ہمارے سر پہ اس کو تھوپنا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کوئی میاں عامر جا کے کوئی شوشا اٹھا رہا ہے، یہ کوئی مخبر خاص مصطفیٰ کمال شوشا اٹھا رہا ہے. بابا یہ ایشو تو تھے ہی نہیں ہے. ایشو جو تھے اس کے اوپر تو پہلے بھی ڈسکشن ہوئے. 18ویں ترمیم میں موجود ہے، آئین آرٹیکل 239 میں موجود ہے کہ جب حکومت کو 2/3 میجارٹی وہ ترمیم کر سکتی ہے. مگر یہ کسی کا گلا دبا کے ترمیم کرنا ایسا تو نہیں ہونے دیں. اوکے سعد، آپ نے بات سنی جو قادر بھائی بات کہہ رہے ہیں، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ہائی لائٹ ہم نہیں کریں، ہائی لائٹ سی ایم سندھ نے کی، بلاول بھٹو زرداری نے کی، پورے میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ایم کیو ایم اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ادروائز دس ایشو از گیٹنگ ویری ہائی لائٹڈ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ریزرویشنز تو ہیں obviously. مصطفیٰ کمال صاحب قادر بھائی کی سیٹ کے اوپر ہی منسٹر بنے، ایم این اے بنے، اور اس کے بعد اب وزیر بنے، جس کا ویری رائٹلی ہی ہیز دس تھنگ کہ مطلب نہیں بنانا چاہیے تھا. بٹ اس پوری صورتحال میں ہیلتھ جو کہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کے لیے بھی، اور 28ویں ترمیم کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ہیلتھ جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے فیڈرل سبجیکٹ. یہ جو ڈسکشن جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں بیٹھ کے اس کو انیشلی ود پیپلز پارٹی اینڈ دا ادر اسٹیک ہولڈر جو اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں ان کے ساتھ کر رہی؟ سعد بھائی ایک جملہ کہنے دو معذرت کے ساتھ. جی. یہ جو این آئی سی ڈی اور جناح اسپتال ہے، ان کا پہلے بجٹ تھا 1.9 بلین ارب. آج 40 ارب سے زیادہ سندھ حکومت خرچ کری. آگے بولے پلیز. اوکے جی. منصور بھائی گزارش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کب انکار کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے؟ کب کہا ہے کہ ہم ان کی تجویز نہیں مان رہے؟
27 امینڈمنٹ پہ اگر پیپلز پارٹی تو کسی اگر شیکو پہ ریزرویشن تھی تو کیا وہ ٹیک اپ ہو گئی ہیں؟ ہمارا بالکل یہ موقف نہیں ہے. میں تو صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جو بیسکس ہیں این ایف سی ایوارڈ کی، اگر فیڈریشن یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو واپس لینا ہے یا ایجوکیشن کو واپس لینا ہے ایک مثال کے طور پر، تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزنس تو ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. اگر جب تک ہم وہ بیسک جو پرابلم ہے اسے ڈائگنوز نہیں کریں گے اینڈ اف دے ہیو بیٹر سلوشن تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہم جو بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں، تمام سیاسی لوگ چاہے وہ جس مرضی جماعت سے ہیں، ہم پروڈکٹ ہیں پبلک کے. ٹرو. اور ہمارا یہ سب سے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے. اگر صوبے اچھا کام کر رہے ہیں تو انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اگر وفاق کی ریزرویشنز ہیں کہ اگر ہم ان ریزرویشن کو سارٹ آؤٹ کریں تو اس سے بھی بہتر پروگریس ہو سکتی ہے، تو پھر صوبوں کو بھی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کسی بھی بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے میرے خیال میں. ہمیں مل بیٹھ کر اور ایمیکیبلی یہ وہ سلوشنس ہیں، یہ وہ پرابلمس ہیں جو ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، ناٹ بائی ونز ویمز. اور باقی جو میرے بھائی نے بات کیا مصطفیٰ کمال ولی، دیکھیے میں بھی لوکل پالیٹکس کرتا ہوں، یہ ہر بندے کا رائٹ ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنا، جیتنا ہارنا، مگر کم از کم اب قادر خان صاحب کو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ کسے منسٹر ہونا چاہیے یا کسے نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ اپنی رائے ہے، وہ گورنمنٹ پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک. قادر بھائی لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا، ابھی ہم ساری جب یہ بات کر رہے ہیں تو کے پی کے اندر گورنر راج لگنے کی خبریں بہت شدت اختیار کر رہی ہیں. ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے، پرسوں بھی کر رہے تھے، اور وہاں پر حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے وہ وہاں کی الیکٹڈ حکومت اس کو مینیج کرنے سے قاصر ہے. کل ہم نے دیکھا ذوالفقار حمید جو آئی جی کے پی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ کے پی سے باہر پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی نہیں دیں گے، وہ کہیں پر بھی نہیں دے رہے، وہ صرف سی ایم کے ساتھ جاتے ہیں. سو دیٹ میسج واز گیٹنگ کنویڈ ٹو دا چیف منسٹر کہ آپ کے ساتھ جو سیکیورٹی میں کے پی پولیس جاتی ہے وہ بھی نہیں جائے گی. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کے پی میں چیزیں سیٹل ہوتے آپ دیکھیں گے، وہاں پر آپ گورنر راج کی طرف سپورٹ کریں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے پہلے تو میں استاد صاحب کا ایک جملے کا جواب دے دوں. آپ کے یقیناً وفاقی حکومت کا حق ہے کہ وہ کس سے وزیر بنا لیں، مگر آپ نے اگر دو مخبروں کو ایسی وزارت دینی ہے جو آپ نے پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈالنا ہے تو یہ تھوڑا سا صاحب باعث تشویش ہے. سوال یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 234 میں کلیئر کٹ سیکشن 1 میں لکھا ہے کہ اگر گورنر رپورٹ لکھ دے وفاقی حکومت کو کہ صوبے کی حالات امن و امان کی یا معیشت کی یا دوسری صورتحال میں صوبائی حکومت جو نا وہ ناکام ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں 2 مہینے کے لیے وفاقی حکومت صدر پاکستان کی منظوری سے وہ گورنر راج لگا سکتی ہے. اس کے بعد جا کے اسمبلی اس کی توسیع کرے، وہ ایک الگ بات ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، پچھلے 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا وہ ڈی خان سے لے کے سوات تک ٹی ٹی پی کو بتا دی کہ حکومت نہیں چلا رہی ہے؟ کیا چند سال پہلے بنو جیل توڑا نہیں گیا؟ چابی باقاعدہ دے کے تھالے کول دیے، ایک فائر کیے بغیر 400 مجرموں کو لے جا کے اور میڈیا کو فون کیے، ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے. کیا یہ حکومت تھی؟ کیا وہاں پہ عصر کی نماز کے بعد تھانے بند نہیں ہوتا ہے؟ خود میرا بھائی علاقہ زوب ہے جو سابق وزیر اعلیٰ ڈی خان گنڈپور صاحب کے علاقے کے ساتھ ٹچ ہے، وہاں مین موٹر وے پہ کیا ٹی ٹی پی والے بندوقیں لہراتے ہوئے ویڈیو نہیں آئی؟ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس کو بھی چھوڑیے، ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک سابق ایم این اے نے پشاور شہر میں مین روڈ پہ ٹی ٹی پی والوں کو بندوقیں جو نہ لہراتا ہوئے مین روڈ پہ کھڑے ہوئے کہ آپ مجھے بتاؤ، روٹی کپڑا مکان تو بات کی بات ہے، کیا روزگار کے لیے، تو قادر بھائی آپ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جملہ کمپلیٹ کریں، کیا تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے کیا پختونخوا کے عوام سندھ اور پنجاب کا رخ نہیں کرتے؟
اور اگر ایسی بالکل کرتے ہیں، صورتحال ایسے ہے ہی تو کب تک آپ عوام کے اوپر ظلم کرتے اوکے رہیں گے؟ سو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے. سعد بالکل آپ کی ٹیک, میرے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے, سعد آپ کی واٹس یور ٹیک آن اٹ. اس صورتحال میں اگر آپ وہاں پر گورنر راج کی طرف جاتے ہیں, وفاقی حکومت انڈورس کرتی ہے اور لگایا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے وہاں پر کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اور جو وفاق, کیونکہ اسلام آباد اور کے پی بالکل پشاور ساتھ ساتھ ہیں, صورتحال ٹھیک رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی یا اگنائٹ ہوں گی مزید؟ میرے خیال میں کہ گورنر راج لگانے سے پہلے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیوں لگایا جانا چاہیے. اوکے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اس میں انکلوڈڈ ہے گورنر راج کا سیکشن, اور ریزن یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے عوام کا تحفظ, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی, ان کا تحفظ نہیں کر پا رہی, ان کو بنیادی جو سہولیات ہے وہ نہیں دے پا رہی, لا اینڈ آرڈر کی ڈیٹیریٹنگ سچویشن ہے, اور وہ کسی بھی سیکٹر میں یہ کے پی کے کی عوام کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر یہ لاسٹ آپشن ہے کے لاسٹ پی آپشن کے لوگوں کی بہتری کے لیے. میں ایک بات I just want to add a few words. جی جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اوتھ لیے ہیلتھ پہ کتنے اجلاس کی, اوکے ایجوکیشن پہ کتنے اجلاس کی, ایچ آر پہ کیا کیا اقدامات کی. ان کا صرف ایک اقدام ہے کہ میں نے وفاق کے ساتھ محاذرائی پہ رہنا ہے, ہاں وہ اپنی فورسز لیتے ہیں اور اڈیلا کے باہر آ جاتے ہیں, نہ وار آن ٹیرر ہو رہی ہے. ویسے ساتھ انہوں نے آپس کی کیا بات ہے, اقدام کیے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا یہی ہے اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے, لیکن 10 دفعہ آئے ہیں اپنی فورسز کے باوجود پنجاب پولیس نے ان کو جانے نہیں دیا. ویری گریٹفل سعد وسیم شیخ, تھینک یو ویری مچ. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات کریں گے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری اور محمد شعیب بٹالوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان کی معیشت دباؤ, سست روی, مالی عدم استحکام کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جو نہ صرف ریاستی پالیسیوں بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی کو بھی براہ راست متاثر کر رہا ہے. حکومتی قرضے خطرناک رفتار سے بڑھ رہے ہیں. صرف ایک سال میں 7,866 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ اکتوبر میں مزید 375 ارب روپے کا بوجھ شامل ہو کر مجموعی قرضہ 76,980 ارب روپے کی تاریخی سطح تک پہنچ گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومتی قرضوں میں ماہانہ بنیاد پہ 0.5% اور سالانہ بنیاد پر 11.4% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف کی تازہ ترین رپورٹ بتاتی ہے کہ قومی پیداوار 2.6% سے 3% کے درمیان جمود کا شکار ہے, جبکہ نومبر میں مہنگائی 6.1% تک ریکارڈ کی گئی. ایک طرف معمولی کمی, دوسری طرف ماہانہ 0.4% کا اضافہ جو پالیسی کی کمزوریاں بے نقاب کرتا ہے. ملک کا صنعتی شعبہ خصوصاً ٹیکسٹائل اور بڑی صنعتیں توانائی کے بے قابو نرخوں, مہنگائی اور پالیسی غیر یقینی کے باعث بند ہو رہی ہیں. ہزاروں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور پیداواری سلسلہ ٹوٹ رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اور بھاری بیرونی قرضی ادائیگیاں حکومت کی مالی گنجائش کو مسلسل محدود کر رہی ہیں. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر فوری, جرأت مندانہ اور ساختی اصلاحات, جس کو ہم اسٹرکچرل چینجز کہتے ہیں, نہ کی گئی تو معاشی بحران گہرا اور مہنگائی کا دباؤ مزید سنگین ہو سکتا ہے. اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری, ون آف دا ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ, ایس ٹی پی آئی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں محمد شعیب بٹالوی صاحب, آپ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی ایکسپورٹس امپورٹ LCCI کے. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. عابد قیوم سلیری صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. سر, جب شرح نمود 2.6 سے 3% پر جمی ہے تو حکومت کون سی ایمرجنسی پالیسی شفٹ لا رہی ہے جو اس معاشی جمود کو توڑ سکے؟ جی, کلیم جو اس وقت حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. شکریہ منظور. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اکانومی کو آپ کے اس پروگرام میں دو لیول پہ آپ کو ڈسکشن ضروری ہے. ایک میکرو اکنامک لیول پہ اور دوسرا
مائکرو لیول پہ جو کہ ایک عام شہری میں آپ اور جو ہمارے ویورز ہیں اس میں وہ شامل ہیں. جب ہم میکرو لیول پہ بات کرتے ہیں تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی یہ کل کی بات تھی جب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا تھا. روپیہ جو ہے وہ بے قابو ہو چکا تھا اور پاکستان میں انفلیشن ایز ویل ایز انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بے لگام تھے. اگر وہاں سے آج تک کا سفر دیکھیں اور کل انشاءاللہ IMF کے بورڈ میٹنگ میں $1.2 بلین کی جو نیکسٹ ٹرانچ ہے دونوں پروگرام کی جو ماحولیات سے متعلق ہے اور جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے اس میں ریلیز کی نوید بھی مل جائے گی. تو وہ میکرو لیول پہ تو جو ہے وہ یقیناً بہتری ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی, انفلیشن یا مہنگائی میں اضافے کی جو شرح تھی وہ تھوڑی کم ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ تمام کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اس میں بہتری کی نوید سنائی. پاکستان کی جو کرنسی ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ اس وقت اسٹیبل ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میکرو اکنامک لیول پہ ایک یقین امید افزا ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جو آپ نے بات کی قرض کی تو یہ ڈائریکٹلی اس کا لنک بنتا ہے. ابھی جو NFC 11ویں NFC کی میٹنگ ہوئی اور جنوری میں دوبارہ سے ریزیوم ہوگی. دیکھیں اس وقت اب ہمیں اپنا جو ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہماری ڈسٹریبیوشن 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت ہو رہی ہے جس میں صوبوں کو 57.5% جو ہے وہ حصہ تو دے دیا گیا, لیکن جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی ڈیوالو نہیں ہوئی اور صوبوں کو جو کچھ ملا وہ لوکل گورنمنٹ تک نہیں آیا. اور جب وہ لوکل گورنمنٹس تک نہیں آیا تو وہاں پہ آپ کے ایشوز شروع ہوتے ہیں. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, سیوریج پینے کے پانی کی بات کرتے ہیں یا باقی جو سوشل سیکٹر ہے ہمارا وہ سارا کے سارا لوکل گورنمنٹ نے چونکہ. اچھا لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز میں نے اس پہ آپ سے یہ ضرور بات کرنی ہے. کل مزمل اسلم بھی میرے ساتھ تھے, مشیر خزانہ جو AP کے ہیں, NFC اور PFC کے ریلیٹڈ, کیونکہ جو آپ نے اس وقت بات کی اس کو. لیکن میں ذرا جسٹ ٹو ہیو شعیب صاحب ان دا ڈسکشن. شعیب صاحب جو اس وقت عابد کیوم سلیری صاحب بات فرما رہی ہیں, نومبر کے اندر 6.1%, منتھلی 4% مہنگائی انکریز کر رہی ہے. یہ جو حکومت کا ایک پالیسی مکس ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے ہیں, یہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. جو اس وقت سچویشن ہے, ہم لاسٹ میں ویک جس طرح بھی پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, ایپٹما کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے, 100 سے زیادہ آپ کی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. جو دعوے حکومت کر رہی ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت جو دعوے کر رہی ہے, ایک طرف تو آپ لوگ جو ہے وہ IMF کی طرف جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر سال جو ہے نا IMF کی طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کریں. ایکسپورٹ کسی بھی کنٹری کی جو ہے بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ایسا بزنس ہے ایکسپورٹ کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس کو کھجوریں یہاں سے لے جاتے تھے مدینہ پاک سے, کافروں کو بھی سیل کرتے تھے. ہم نے تو اپنے ہمسایہ ملک کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہی بند کی ہوئی ہے. ہم نے انڈیا کو آپ دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی بات ہے, سلیری صاحب نے بھی وہ بات کی ہے کہ ہماری جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو مہنگائی اس وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی کہ ہم کیونکہ بہت ساری چیزیں IMF کے ساتھ جو ہے انٹر لنک چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. اگر اوور آل آپ دیکھیں تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے, حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ادارے جو ہے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں جو ہے رائٹ پرسن شوڈ بی آن رائٹ پلیس. اگر آپ بیوروکریسی کی بات کریں تو آپ کی, جیسے میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں مشاورت جو لی جاتی ہے, جو آپ کی پالیسیز بنتی ہیں, وہ کسی ایکسپورٹر سے مشاورت نہیں لی جاتی پالیسیز بننے پہ. یہ ایکسپورٹر سے اگر مشاورت لی جائے, اسٹیک ہولڈر سے لی جائے مشاورت, تو آپ کا بڑا اچھا جو ہے وہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. ٹھیک, ویری رائٹ. جیسے ہم ابھی ایکسپورٹ کر, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس سال 2024 کے مقابلے میں 2025 میں پاکستان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ انکریز کی ہیں. ٹھیک ہے, ایپٹما کے چیئرمین صاحب نے کہا 100 انڈسٹری بند ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایگریکلچر کی ایکسپورٹس کو دیکھیں. جو ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب ابھی چیف آف دی ڈیفنس
فورسز بنے ہیں ماشاءاللہ سے. انہوں نے بنایا تھا ادارہ SIFC, اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اس کے اوپر ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس تھی وہ بہت زیادہ بڑھی ہیں. اگر میں اس میں آپ کی بات کروں, اس کی سیسم سیڈز کی 171% ایکسپورٹس اس کی انکریز کی ہے, جو کہ $410 ملین بنتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ رائس کی بات کریں تو 5 جو کہ 2024 میں $5 بلین پہ تھی, اس سال $8 بلین پہ چلے گی الحمدللہ. اسی طرح آپ مینگوز کی بات کریں, ویجیٹیبل فروٹس کی بات کریں تو وہ بھی ہماری الحمدللہ وہ 6% انکریز کی ہیں. اسی طرح اگر آپ میٹ کی بات کریں تو ہمارے میٹ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 12% سے 24% پہ جا چکی ہیں. اور ابھی اتنا زیادہ مڈل ایسٹ میں ہمارے ساتھ, اور ابھی سارے میں یہ اسٹرانگلی بلیو کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اندر انوالو کرنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں ہمارے ساتھ ساتھ. یہ ابھی جو SIFC ایڈ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی ایکسپورٹس ایڈ ہوئی, اس میں آپ کا ایجپٹ جو کنٹری ہے, ایجپٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کا چائنا ہے. ادھر میٹ کی ایکسپورٹ پہلے بین تھی, اور الحمدللہ ان 3 کنٹریز نے, ایجپٹ, جارڈن اور چائنا نے, ادھر بھی میٹ کی ایکسپورٹ ہماری اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک اچھا ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, ابھی آپ جس طرح وہ NFC کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ PFC کی طرف فوکس نہیں ہے اس وقت حکومتوں کا. اس کے اندر مزمل اسلم کے اپنے بڑے اسٹرانگ ویوز تھے اس کو لے کر کے, جی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو NFC کے تھرو آتی ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جاری ہوتی ہیں جو کہ PFC کی مد میں ہے. ارلیئر ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس پوری صورتحال پہ اپنا انالیسس بتائیں, SIFC کی ابھی جس طرح ابھی بٹالوی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, SIFC کے جو نیشنل کوارڈینیٹر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی ریڈ ٹیپزم, جس طرح کی انٹرسٹ ریٹ, جس طرح کی اپرچونٹیز پاکستان کے اندر ہیں, باہر سے انویسٹمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے, جو پاکستان کے اندر کی انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی چلی جائیں گی. اس کو پھر آپ کس طرح دیکھیں گے اکنامک بینچ میں؟ منصور, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں سے ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے. ریڈ ٹیپزم کی بات کر لیں آپ, بیوروکریٹک ہرڈلز کی بات کر لیں, یا باقی کسی بھی چیز, یہ تو وہ سارے وہ ایشوز ہیں جو کہ سب کے علم میں ہیں. اور یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جن کی بار بار بات کی جا رہی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے, IMF کی طرف سے, ADB کی طرف سے, جس پہ کہ کام کرنا جو ہے وہ, اگر یہ سارے ملٹی لیٹرل لینڈرز آپ کو نہ بھی کہیں تو یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ پہ ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا پروونشل فائنانس کمیشن کا, تو ڈیفینیٹلی جو رقم جو ہے وہ وفاق سے صوبوں کو دی جاتی ہے وہ بے مقصد ہو جائے گی اگر پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں آتے ہیں یہاں پہ کہ ڈسٹرکٹس تک وہ رقم جو ہے وہ جا سکے. ادروائز آپ لاہور کو, کراچی کو, کوئٹہ اور پشاور اور کچھ اور بڑے میٹروپولیٹن جو ہیں ان کو تو ڈیولپ کر رہے ہوں گے, پیریفری میں اور انٹیریئر میں یہ پیسہ کبھی بھی نہیں جائے گا. ہمارے پاس ایک افیکٹو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس کا ہونا اور پھر ان لوکل گورنمنٹس کے جو ہے فائنانشلی ان کو امپاور کیا جانا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ گراس روٹ پہ جو ہمارے عوام ہے ان کی لیونگ سٹینڈرڈ پہ کوئی تبدیلی آ سکے, جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا, آپ کے سیگمنٹ کے شروع میں, کہ میکرو اکانومی جو ہے وہ تو اس وقت فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم IMF کے ساتھ مل کے اس میں اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں. SIFC اس میں اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے, باقی جو ادارے ہیں وہ اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, لیکن مائکرو لیول پہ تب تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کے پاس جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. نہ صرف یہ کہ وہ اسٹرانگ ہو, بلکہ اب اگر NFC پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہیں پہ اس کو لنک کیا جانا چاہیے کہ صوبوں کو جو رقم ملے گی وہ اسی فارمولہ کے مطابق, خواہ وہ مروجہ فارمولہ ہے یا وہ امینڈڈ فارمولہ ہے, پاپولیشن کا جو بھی ویٹ آپ دیتے ہیں, پاورٹی کا جو ویٹ ہوگا, ریونیو کلیکشن کا جو ویٹ ہوگا, اور انوائرمنٹ کنزرویشن کا جو ویٹ ہوگا, اس کے حساب سے یہ اضلاع تک رقم کا جانا ضروری ہے تاکہ وہ ڈسٹرکٹس اپنے ڈیولپمنٹ پلان بنا کے ان پہ عمل کر سکے اور عوام کو ایک حقیقی معنی میں اس ترقی کے ثمرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو سکے. ویری رائٹ. شعیب صاحب جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں اور ہیں. اگر میں آئی ریئلی وانٹ کہ یہ جو تھرڈ ٹیئر کی بات کریں لوکل گورنمنٹ کی, اس کو بھی ذرا بتائیں. لیکن ایک تو محدود سرمایہ کاری ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے وہ ہم نے دیکھی ہے, اور یہ ایک سب سے بڑا ہنڈرنس ہے اس وقت پاکستان کے اندر بزنسز کو اور انڈسٹریز کو گرو کرنے میں, جو سب سے بڑی ایک قدغن ہے. اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟
ابھی سر دیکھیں آپ اگر ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہے، ہمارا جو بچہ ہے وہ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کرنا کیا ہے. اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں MBBS کر کے ڈاکٹر بنوں گا، کہ کلینک کھول لوں گا، کہ جاب مل جائے گی، جبکہ وہ بالکل بھی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی BBA آنرس کر رہا ہے، وہ بزنس پڑھ رہا ہے، تو وہ اس BBA آنرس کرنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کریں کیا. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیوروکریٹس کے بچے ہیں تو ان کے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے فادر کی بیوروکریٹ بننا ہے، لیکن بیوروکریٹ کی جو سیلری ہے اس میں اس کا اپنا گزارا، اپنا اسٹیٹس مینٹین ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو جب ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنی کچن کو سیو نہیں کر سکتا، مطلب اپنے کچن کی طرف دیکھ رہا ہوئے گا، تو وہ پبلک انٹرسٹ کو کہاں اتنا وہ جو ہے نا اس کو دیکھے گا. تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا بزنس کی طرف توجہ لے کر آنی پڑے گی. ہمارے اپرچونٹیز گورنمنٹ کس طرح کرے، کیونکہ ابھی جو ایک صورتحال ہے، جو ایک سب سے بڑی اس وقت کی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، کمپنیز آئیں اور کمپنیز آ کے اپرچونٹیز دیں. کیونکہ فائنانس منسٹر جس طرح کہتے ہیں کہ جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ حکومت نے نہیں پرووائڈ کرنی. سر جاب اپرچونیٹیز حکومت نے نہیں پرووائڈ کرنی، لیکن آپ بزنس اپرچونیٹی تو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا. بالکل. آپ کیا کریں، کوئی بھی انویسٹر کسی بھی کنٹری میں آتا ہے، میں بھی بزنس مین ہوں، میں بھی انویسٹر اگر دیکھتا ہوں کسی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں پہلے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی اسٹرانگ ہوئے گی پھر آپ کسی کنٹری میں انویسٹمنٹ لے کے جا سکتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی سیفٹی، بزنس مینوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو وہ توجہ دیں. ابھی آپ دیکھیں ایران نے یا دوسری ادر کنٹریز ایک دو اور ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے 10 سال کے لیے آپ کو ٹیکس فری، آپ ہماری کنٹری میں انڈسٹری لگائیں، آپ کو 10 سال کے لیے ایک ونڈو دے دی، ٹیکس فری کر دیا ان کو، الیکٹریسٹی فری کر دی ان کو، آل گورنمنٹ ٹیکسیز فری کر دیے. اس سے یہ ہوا کہ ہمارے بہت سے انڈسٹریل، یہ جو آپ بتا رہے ہیں 100 انڈسٹری بند ہوگی، وہ کلوز کر کے بنگلہ دیش اور ایران جا کے انہوں نے انڈسٹری لگا لی ہے. ویری رائٹ. تو ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز ادھر کریٹ ہوگی، ادھر جاب کریٹس ہوں گی. جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ادھر جاب اپرچونیٹیز بہت ساری بنے گی. کتنے لاکھ لوگوں کا روزگار لگے گا. ایک ایکسپورٹر دیکھیں کتنے ہزار لوگوں کا روزگار لگاتا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، IMF نے بڑی سخت اصلاحات کا اس وقت زور دیا ہے. آپ اور میں اکثر اس پروگرام میں ہم کرتے رہے ہیں بات کہ جی اسٹرکچرل چینج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئیں گی، چیزیں نہیں کہیں گی، ایک دفعہ دوبارہ وہی کہا جا رہا ہے کہ جی کون سی اصلاحات ہیں صرف دستاویزات میں ہوں گی یا وعدوں تک محدود رہیں گی، یا آپ کو لگتا ہے حکومت اس وقت سیریس ہے کیونکہ اگر اسٹرکچرل چینج نہیں آئے گا تو چیزیں آگے نہیں چلیں گی پاکستان کی اکانومی کو لے کر؟ دیکھیں IMF کی برائٹ سائڈ یہ ہے اس پروگرام کی کہ یہ اصلاحات کرنی پڑیں گی ورنہ اگلی ٹرانچز رک جائیں گی. جو بھی ڈائگنوسٹک رپورٹ میں چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس کا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، اس طرح کی 20 اور ملکوں کی ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی ہیں. زیادہ تر وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ہر جگہ پہ مسائل ایک جیسے ہیں، خواہ وہ پاکستان ہے، وہ انڈیا ہے، شری لنکا ہے، یا کوئی افریقن یا ساؤتھ امریکن کنٹری ہے. تو مور اور لیس چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں ہر جگہ پہ. دیٹس وائی دے آر ڈیولپنگ کنٹریز. اب اگر اصلاحات جو ہیں ان کو مانیٹر کیا جانا اور اس پہ رپورٹنگ کرنی ہے تو وہ وہاں پہ IMF کا رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. شاید یہ جو لانگ ڈیلیڈ ریفارم تھے اب اس پروگرام کے انڈر آ کے وہ ہو جائیں. جس طریقے سے کہ فاٹف میں گرے لسٹ میں آنے کی وجہ سے پاکستان کی جو فائنانشیل سیکٹر ہے بہت حد تک وہ ڈاکومنٹ ہو گیا اور یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا کہ وہ ڈاکومنٹ ہو. اسی طریقے سے اگر یہ اصلاحات ہیں یہ آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ جو لوپ ہولز ہیں اکانومی میں اس کو ایڈریس کیا جا سکے، ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اور میں اس کو ویلکم کروں گا. اس میں کوئی اور فائنانس منسٹر نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے اور اس پہ وہ جو بھی اس کی ریکمنڈیشن ہے حکومت پاکستان کی ریزالو ہے. یعنی کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس وجہ سے وہ نیگیٹو میں جانا شروع ہو جائے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی. ویری رائٹ، بالکل ٹھیک. ویری رائٹ. تو یہ ہمارے اپنے فائدے میں اور اس پہ کام کر رہی ہوگی حکومت. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، محمد شعیب بٹالوی صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر 4 میں سے ایک شہری ایک خاموش دل دہلا دینے والی جنگ لڑ رہا ہے. یہ جنگ ہے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اضطراب کی. تازہ ترین تخمینوں کے مطابق 6.5 کروڑ لوگ ذہنی صحت کے مسائل سے متاثر ہیں. دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق
UK برین اینڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی تقریب میں بتایا گیا کہ ملک میں صرف 500 سے بھی کم ماہر نفسیات موجود ہیں جو اس بحران کی سنگینی کو واضح طور پر سمجھ رہے ہیں۔ یہ صرف اعداد نہیں ہیں، یہ ہر گلی، ہر گھر، ہر محلے میں چھپی کہانی ہے۔ نوجوان جو کل کی امید ہیں آج اندر سے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے جو زندگی کے ستون ہیں آج تنہائی اور مایوسی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ بچے جو ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے ایک خاموش چیخ چھپائے ہوئے ہیں۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دماغی صحت کو پبلک ہیلتھ کی اولین ترجیح کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ سائنس اور تحقیق نے بہت ترقی کی ہے مگر اصل جنگ یہ ہے کہ یہ ترقی عام لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے اور ہر کمیونٹی، ہر سکول، ہر محلے میں لوگ اپنی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکیں اور مدد حاصل کر سکیں۔ یہ بحران صرف فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قومی حقیقت ہے جو ہماری تعلیم، ہماری معیشت، ہماری نسلوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس حقیقت کو قبول کریں، خاموشیوں کے پردے کو ہٹائیں اور یہ سوچیں کہ ایک صحت مند ذہن صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی طاقت ہے۔ ہر آنکھ کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر دل کے پیچھے ایک جنگ ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو اب شاید چھپ نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔